سفر شام جس کا آغاز مدینہ ہے، نقطہ عروج کربلا اور انجام شام ہے۔ 10 محرم کو حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی جنگ چھڑ گئی جس میں بظاہری فتح باطل کی ہوئی، مگر قیامت تک حق سرخرو ہو گیا۔ یزید صرف ایک مورچہ جیتا تھا، لیکن وہ جنگ ہار چکا تھا۔ کربلا کے آخری شہید امام حسین علیہ السلام ہیں۔ آپ بے پناہ بہادر اور شجاع تھے۔ امام حسین علیہ السلام مظلوم ضرور ہیں مگر مجبور نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی بہن جناب زینب علیہ السلام ایک مقام بلند سے اپنے بھائی کی جنگ دیکھ رہی تھی۔ اس مقام کو تل زینبیہ کہا جاتا ہے۔ آپ حسین ابن علی کے فرزند امام زین العابدین کے خیمے میں تشریف لائیں۔ سجاد سے زینب کا یہ کہنا، مولا جاگیے، غفلت سے آنکھیں کھولیے، لٹتا ہے کنبہ جاگیے، اٹھے ہیں شعلے دیکھیے، جلتا ہے خیمہ جاگیے، اے باقیے ضرورتیے یاسین و طہا جاگیے۔ جناب سجاد بیماری کے باعث جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ پھپھی سے سوال کرتے ہیں کہ بابا کہاں ہیں؟ آپ کہتی ہیں کہ سب شہید ہو گئے۔ آپ خیمے سے باہر آتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھتی ہے، فوراً سلام کرتے ہیں۔ جناب زینب علیہ السلام پوچھتی ہیں، بیٹا کس کو سلام کیا؟ کہا کہ میرے بابا کا سر نوک نیزہ پر ہے۔ جب کربلا کے دشت سے نیزوں پہ سر لائے گئے، فتح عظیم و شان کے اعلان فرمائے گئے، باغوں کا رخ موڑا گیا، خیمے اتارے گئے، قرآن کے سارے ورق شعلوں پر پھیلائے گئے، جلتی ہوئی موجوں کے دامن میں سفینہ آ گیا، عاشور کے سورج کے چہرے پر پسینہ آ گیا اور سورج غروب ہو گیا۔ تاریخی یہ شب میں چاند بھی بادلوں میں چھپ گیا، وہ بھی اس منظر کی تاب نہ لا سکا اور شام غریباں کا اندھیرا چھا گیا۔ رسول کی نواسی علی کی بیٹی جناب زینب علیہ السلام کربلا کے صحرا میں بے آب و گیا جنگل میں جلے ہوئے خیموں کے درمیان عورتوں اور بچوں کو جمع کرتی ہیں، ان کے دلوں کو تسلی و دراس دیتی ہیں، اور اب اس لٹے ہوئے قافلے کی سپہ سالار بھی جناب زینب ہیں۔ آپ نے جس عزم راسخ، جذبہ ایثاف، ذوق جہاد، صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اس کی تاریخی اسلام میں کوئی دوسری مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے حسین ابن علی کے عظیم مقصد میں بھرپور ساتھ دیا اور شریکت الحسین کہلائیں۔ 11 محرم کی وہ صبح تھی جب اہل بیت کو کوفہ جانے کا حکم ملا۔ کربلا سے کوفہ کا فاصلہ 56 میل کا ہے۔ یہ فاصلہ بہت سرعت سے طے کیا گیا اور روایت کے مطابق قافلہ 11 محرم کی شام کو کوفے پہنچ گیا۔ مسجد حنانہ کوفہ کی قدیم مسجدوں میں سے ایک ہے۔ یہیں پر شہداء کے سر اقدس رکھے گئے تھے اور اہل بیت نے یہاں قیام کیا تھا، اور یہاں سے ابن زیاد کے دربار لایا گیا تھا، جسے قصر دارالامارہ کہا جاتا ہے۔ عصر کو آراستہ کیا گیا اور ہر خاص و عام کو شرکت کی اجازت تھی۔ حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ امیر پر ایک خارجی نے خروج کیا ہے، اس کے مقابلے میں حکومت کو کامیابی ہوئی۔ آج اس کے اہل و عیال کو گرفتار کر کے کوفہ لایا گیا ہے۔ بازار کوفہ سے قصر تک لوگوں کا ازدحام تھا۔ فتح کے نغاروں پر چوٹ پڑ رہی تھی۔ جب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے جناب زینب سے مخاطب ہو کر کہا کہ سنتی ہو، یہ میری فتح کا اعلان ہے۔ شادیانے خاموش ہوئے، اذان کی آواز گونجی۔ آپ نے کہا، ذرا غور سے سن ان الفاظوں کو، یہ میرے بھائی کی فتح کا اعلان ہے۔ شادیانے بند ہو جائیں گے لیکن یہ اذان تا قیامت گونجتی رہے گی اور میرے بھائی کی حقانیت اور اصول پسندی کی یاد دلاتی رہے گی۔ اس نے جناب زینب علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہا، خدا نے تمہارے بھائی کو قتل کیا اور تمہیں رسوا کیا اور تمہارے دعوے اور جھوٹ کو آشکار کیا۔ جناب زینب علیہ السلام نے اس وقت
خطبہ ارشاد فرمایا، شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو بزرگی اور کرامت عطا فرمائی، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پاک کیا اور ہم کو ہر نجاست اور ناپاکی سے جو حق بات کرنے کا تھا پاک کیا، اور عنقریب فاسق رسوا اور ذلیل ہوگا اور فجیب جھوٹا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، تم نے دیکھا خدا نے تمہارے بھائی حسین علیہ السلام سے کیا سلوک کیا؟ جناب زینب نے فرمایا، میں نے سوا نیکی خیر کے اور کوئی چیز خدا کی جانب سے نہیں دیکھی۔ ہم اہل بیت کے لیے اللہ نے شہادت مقدم فرمائی، وہ لڑے اور شہید ہو گئے۔ تجھے ایک دن خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا، اس دن کے لیے تیار ہو جا۔ افسوس تو عارضی قوت و اقتدار کے نشے میں چور ہے، تیری یہ حکومت اور سلطنت سے دنیا زائل ہونے والی چیز ہے۔ حسینی انقلاب نے کوفے کے اس قصر کو رہتی دنیا کے لیے اس کو زمین بوس کر دیا، جو آج ہماری نظروں کے سامنے جناب زینب کے اس خطبے کے بعد کوفے میں لوگوں کو حقیقت کا علم ہوا۔ دراصل یہ قیدی باغی نہیں بلکہ اہل بیت ہیں۔ ابن زیاد کو کوفے میں بغاوت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے قافلے کو جلد از جلد شام روانہ کر دیا۔ کوفے سے شام جانے کے دو راستے ہیں، لیکن اہل بیت کو طویل اور آبادی سے دور والے راستے الجزیرہ والے راستے سے لے جایا گیا تاکہ کسی مزاحمت کا سامنا نہ ہو۔ اس راستے کا فاصلہ 1350 کلومیٹرز ہے اور یہ سفر 18 دنوں میں طے کیا گیا۔ اہل بیت کو کوفے سے تقرید، موصل، تار افضل، تنجار، نصیبین، راس العین، ورقہ، تھنب، انصاری عین، غفار تب، حماس اور ببلک سے دمشق پہنچایا گیا۔ اس راستے میں اہل بیت نے مختلف مقامات پر قیام کیا، مگر شام سے شہر حنب کو ایک خاصی اہمیت حاصل ہے۔ حنب ملک شام کا سرحدی شہر ہے جسے اپولو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عراق کی سرحد رقہ سے نزدیک ترین شہر ہے۔ اہل بیت نے دیر کے مقام پر ایک چھوٹی خانقاہ میں قیام کیا جس کا نام مروت مروسا تھا، اور یہ جبل غربی کے قریب اوجان کے ساتھ نہر قازق کے سامنے واقع ہے۔ یہاں پر سر امام حسین علیہ السلام کو ایک پتھر کے اوپر رکھ دیا تھا۔ سر اقدس سے خون کے چند قطرے اس پتھر پر گرے اور جذب ہو گئے۔ اس خانقاہ کے راہب نے اس رات سر امام حسین علیہ السلام سے ایک نور کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا۔ نگہبانوں سے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ابن زیاد کے سپاہی ہیں۔ پوچھا، یہ سر کس کا ہے؟ راہب نے سوال کیا، کیا ہے اس کا نام؟ فرمایا